بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے لیے کسی کی زمین پر کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کرنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانیت کے تقاضے بھی یہی ہیں، اخلاقیات کے تقاضے بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں تو باقاعدہ ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کی جو وعید آئی ہے وہ اتنی سخت ہے کہ بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق قابض کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مگر ایسا ایک کیس ہمارے علم میں آیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے اور ہماری ٹیم نے وہاں پر وزٹ کیا۔ میں یہ قبرستان کی جو ایگزیکٹ جگہ میں وہاں پر موجود ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کرکٹ کی انہوں نے ڈھیر لگائے تجاوزات قائم کی، یہ جانور باندھ ہوئے۔ السلام علیکم، آپ سب یہاں کے رہائشی ہیں؟ مطلب اسی گاؤں کے ہیں؟ تمام کشمان ادھر ساتھ ساتھ آ جائیں نا۔ یہاں پر یہ پہلے قدیم قبرستان تھا، یہ آمد دکھائیے گا ذرا۔ یہ یہاں پر جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہ جس جگہ پر یہ لگے ہوئے ہیں یہ قبرستان کی جگہ ہے۔ یہ قبرستان کی جگہ ہے اور یہ جو سرکاری ریکارڈ ہے زمینوں کا پٹواری کے پاس ہوتا ہے، اس کے مطابق یہاں پر قبرستان ہے۔ یہ تجاوزات یہ کب سے شروع ہوئی؟ یہ یہاں پر یہ ساری چیزیں بننا ہے 5-7 سال سے۔ سب تو پہلے ساڈا ایک قبرستان ہے قلعہ ہے پورا، ٹھیک ہو ایک کچیاں قبراں ہیں، یہ اتنے ڈاٹاں دے گھڑے لانے، یہ قلعہ جڑا سارا قبرستان بنا گیا۔ اس پاسے ساری بستی لگی، انہوں نے بٹھنا نہ کئی نہ بھر کے بٹھا کے گھراں دے وچ ریتا لے گیا۔ اسے ریتا جی دریائی دا ہوندا ریتا چنگا، وہ ٹوئے والی ہے، موڑے ٹوئے بند کرا دیتے۔ اس تو بعد جڑا ہے انہوں نے اتنے جنا روڑیاں لا دیتی، چھڑیاں رکھ دیتی، ہوں آپ کچے کیتے باقاعدہ جڑا نا جی یہ رجسٹرڈ ہے جڑا پرچا دیتا ہے یہ قبرستان ہے، کاغذاں دے وچ بھی قبرستان ہے، پرانا جی پرانا قبرستان ہے۔ یہ قبرستان کا قلعہ ہے یہ یعنی کہ جسے بندے کو بھی پوچھ ہونا وہ شاید ہے اس گل دے بھی یہ قبرستان ہے۔ یہ ہوں بھی جس جگہ تو کھدائی کر سو قبر نہیں کر سکتے۔ یہاں روڑیاں لگی جی 15-20 سال ہوئے، 20 سال کے قریب کا عرصہ ہونے کو آ گیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ تجاوزات قائم کرتے کرتے اور آگے آگے یہ قبرستان کی زمین پر متجاوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب تک کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں؟ مطلب اس کو چھڑانے کے لیے کوئی کسی سرکاری محکمے سے؟ پہلے تو ان لوگوں کی محنت سماجت کی ہے، اس کے بعد جو ہے نا ایک سٹیزن پورٹل پہ درخواست دی تھی، ادھر پٹواری اور لاور آئے، وہ ایک فرضی کارروائی کر کے چلے گئے کہ قبرستان کا جو ہے نا وہ قبضہ واگزار کرا دیا ہے، پر صرف وہ کاغذوں میں تھا، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پٹواری پٹواری کا نام کیا؟ بشیر نون یہاں سے پٹواری ہیں۔ ان کا نمبر ہے کسی کے پاس؟ ہاں نمبر ہے۔ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ پٹواری بشیر نون یہاں کے پٹواری ہیں۔ پاکستان سٹیزن رپورٹر پرائم منسٹر آف پاکستان کا بہت زبردست انیشیٹو تھا لوگوں کے گھر بیٹھے مسائل حل کے لیے، تو سٹیزن پورٹل پر شکایت کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں پر اس طرح سے قبرستان کی زمین پر لوگ قابض ہو رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر آفس کی انسٹرکشنز پر پٹواری اور گرداور پٹواری کا نام بشیر نون بتا رہے ہیں، بشیر نون پٹواری کا نام بتا رہے ہیں۔ وہ ادھر آیا تھا، ادھر آیا اور خود موقع پر چیک کر کے اس نے یہ کنفرم کیا کہ یہ قبرستان کی زمین ہے جس پر یہ لوگ قابض ہو رہے ہیں، اور 3 دن کی وارننگ دی کہ 3 دن کے اندر اندر آپ یہ تجاوزات ختم کریں، اگر نہیں تو سرکاری مشینری کے ساتھ آ کر اس چیز کو ختم کیا جائے گا۔ بشیر نون صاحب کو کال کی گئی، ان کا موقف سنیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ جی یہ بشیر نون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اچھا حضرت، وہ ایک انفارمیشن چاہیے تھی آپ سے۔ یہ کیا نام ہے؟ اچھا جی، رحمان توگیرا میں یہ ایک ایشو تھا قبرستان کی زمین پر قبضے کا، وہ آپ کے شاید انڈر تھا، ریزالو کروا دیا تھا وہ آپ نے؟ اچھا، یہ کتنے دن پہلے ہو چکا ہے؟
सर हमारे इल्म में ये बात आई है कि अभी तक नहीं हुआ ऐसा। दोबारा पहले वाली भी नहीं हटाई गई हैं, ये क्या ये बात सच है? आप कंफर्म करना था। जी जी। लेकिन सर ये आपने विद इन 3 डेज आपने ये रिकॉर्ड टाइम देने के बाद आपने दोबारा कॉन्टैक्ट किया था कि 3 दिन गुजरने के बाद फिर आपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की। जब आपने उन्हें 3 दिन का टाइम दिया फिर उसके बाद इन्होंने ये नहीं हटाई, आपने 3 दिन के बाद सरकारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की थी। आपने जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है सर। अब कब्ज़ा ग्रुप में शामिल नामों में से किसी का मौक़िफ़ लिया जाना भी ज़रूरी था। इसी दौरान हमने देखा कि जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो कब्ज़ा ग्रुप में से एक आदमी हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अभी यहाँ पर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं मतलब जिनका इसमें कोई लेना देना हो या जिनका किसी करीबी का हो? कौन सा वो सामने आ रहा है? ये आ रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, 2 मिनट तशरीफ़ लाएंगे? बहुत लग रही है, पता नहीं इतनी बार है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आपका तारुफ? हाँ, नाम मोहम्मद खान। आपके वालिद मोहतरम? रशीद अहमद। मोहम्मद खान वालिद रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद है। हज़रत सुनने में आ रहा है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन पे शायद इनको कुछ इशू चल रहा है आपके साथ? नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, कोई इशू नहीं। और भैया एक सिरा करने तैयार हो रही है ये आपको तो होने चाह लेना बस जहाँ तक बात सकते हैं। बस नहीं, ये तकरीबन काफ़ी अर्से से इशू चल रहे हैं सुनने में, तो अभी तक नहीं हटाएगी। पटवारी बशीर नून अभी उनसे हमारी बात हुई है। अच्छा। और जब उनके पास शिकायत गई थी और वो यहाँ पर आए और उन्होंने ऑन द स्पॉट ये देखा कि यहाँ पर वाकई ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और ये नाजायज़ है, यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपसे ये बात कही कि आज से 2 महीने कबल के ये वाली हटा ली। मैंने तो कोई रिपोर्ट नहीं की थी। बशीर नून साहब पटवारी, आप उनसे वाकिफ़ हैं? यार नहीं वाकिफ़ हैं। बशीर नून पटवारी, आप मोहम्मद खान वालिद रशीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी पटवारी से बात हुई है, हमारी रिकॉर्ड में मौजूद है। आया है पटवारी, आया है इतने। अच्छा, मुआयना कर गया। मुआयना कर गया। हाँ। आपसे कोई बात हुई पटवारी साहब? नहीं, मैंने नहीं टकरा। खैर खेतर मतलब अभी खेती बाड़ी में निकला हूँ। जी जी। किसी भी थ्रू आपके किसी बेटे ने, किसी भाई ने या किसी दोस्त, ये इतने गांव वाले लोग मौजूद हैं, किसी के थ्रू आता कि ये बात पहुंची कि पटवारी साहब आए हैं और उन्होंने कहा कि ये तजावज़ात ये नाजायज़ है और ये हटा लिया? यार आया है इतने जी, तकरार मैंने नहीं सानू आपको नहीं मिला? आपको पता है कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है और इस पर ये कब्जा करना गलत है? हाँ पता है। तो आपने ये उसके बाद ये किया मम्मा से आगे ने जी गलती कर ली। अच्छा, आपके साथ ये 2 लोगों को और नाम बताया जा रहा है? हाजी मुर्तज़ा हाजी मुर्तज़ा। उस तो बाद बशीरी इंदा कमाल दा ओ पाई है कि बशीर काटे आगा मैं तुम दसना सारे दसियां। जी जी। उस तो बाद ही इन्हां अक्सते अपरा नाल ही रोड़ी इंदे शौकत वालिद नूर मोहम्मद। शौकत वालिद नूर मोहम्मद। अच्छा, उनकी कौम क्या है? जोया। शौकत वालिद नूर मोहम्मद जोया, यहाँ के रिहायशी टोबियाँ के इसी में इन्वॉल्व हैं। पर हाजी रहेगा हाजी गुलाम मुर्तज़ा और पर वो भी जोया ही। हाजी गुलाम मुर्तज़ा। हाँ, हाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब, दोबारा कंफर्म कर लें, हाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं, कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। उस पर नाल शौकत वालिद नूर मोहम्मद और पर नाल आ सामने छड़ियां आंदियां पईयां ने और सामने पईयां बस बंदे 10 ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਆਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀਨੇ ਕਿ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ यूसुफ है सारे दुकान ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਹੋਏ ਸ਼ੋਏ ਪੈਨ है। यहाँ पर ये जो मैं मौजूद हूँ, ये बीच से एक रास्ता गुजर रहा है, छोटा सा गुजरगाह बनाई हुई है, मेरे दोनों तरफ
دونوں طرف میرے قبرستان موجود ہے. میرے سارا left پہ قبرستان ہے میرے جگہ پرسوں right پہ. قبرستان ہے. یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اور یہ جہاں پر انہوں نے رستہ بنایا ہوا ہے یہ بھی قبرستان ہے. اور آگے سے یہاں سے بھی اس سے رستہ بھی گزار لیا ہے اور یہ یہاں تک تقریباً یہ قبضہ کر چکے ہیں, آدھی سے زیادہ زمین پر کر چکے ہیں. اور اتنے ہی عرصے میں یہ جانور کھڑے ہیں, یہ قبرستان کی زمین پر باندھے ہوئے ہیں. 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے یہاں کے مقامی لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پرانا قبرستان تھا, یہاں پر ہمارے پیاروں کی یادیں جڑی ہیں, یہاں ایموشنز جڑے ہیں ہمارے, اس کو بچا لیا جائے. لیکن ضمیر فروش ٹولہ ہمارے ملک میں اس قدر سرایت کر چکا ہے, انہیں اس قدر پاور اور حمایت حاصل ہو چکی پولیٹکس کی. یہ پاور کے یہ طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں, قبرستان کی زمین پر بھی یہ قابض ہونے سے نہیں چونکتے. اور یہاں پر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک حاجی صاحب بھی موجود ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کہوں. خدا کے گھر کا طواف کر کے آئے ہیں وہ, اور خدا کے پاس جانے کی آخری جو نشانی ہے وہاں پر قابض ہوئے. پوری تیاریاں ہو چکی ہیں. یہاں پر سے یہ تقریباً 4 قدم کی یہ درمیان میں زمین رہ گئی جس پر ابھی تک یہ لوگ قابض نہیں ہوئے, وگرنہ یہ تقریباً تمام قبرستان کی زمین پر. اب ہمارے سرکاری محکمے ان کے بارے میں ویسے بھی پبلک پرسیپشن کوئی اچھا نہیں رہتا ہمیشہ سے, لیکن جب پھر اس طرح کی کارکردگی یہاں سامنے آتی ہے تو پھر لوگوں کا محکموں سے پھر قانون سے اعتبار اٹھ جاتا ہے, اسی لیے قانون ہاتھ میں لیے جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے بعد جب پٹواری سے بات ہو چکی تو وہاں کے مقامی کونسلر اور نمبردار سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. جی, ٹوبیاں گاؤں کے نمبردار ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کونسلر صاحب ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا حضرت, اپنا نام سب تو پہلے بتا دیجیے. محمد رفیق. اچھا, آپ کے والد محترم؟ نظر محمد. اچھا, آپ جویا فیملی سے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. چلیں جی, ان کا تعارف ہو گیا. آپ کتنے عرصے سے کونسلر ہیں یہاں؟ سانو 5 سال ہو گیا تقریباً. حضرت اتنے سنا کوئی پرانا قبرستان ہے اور ان دی زمین تے قبضہ ہو رہا ہے, ہے تھوڑے علم وچ؟ ہے علم وچ. او آل دیاں روڑیاں کئیاں لا چھڈیاں تے کئیاں وچ لکڑی رکھ چھڈیاں جی, تے او اس طرح دا معاملہ ہویا پیا. کتنا عرصہ ہو گیا ہے قبضہ ہوئے نو؟ تقریباً 3-4 سال 5 ہو گیا. اس 4 سال 5 سال تسی دس رہے ہو حضرت, تے 5 سال ہو گئے تھانوں کونسلر بنے ہوئے. تساں او ایک پرانا قبرستان بچاون لئی کی کوششاں کیتیاں کونسلر ہوندے ہوئے اس علاقے دے؟ کافی پریں کیتیاں, انہاں نوں آکھا چک لو, بس او چاہنے کر چھڈدے نے. یہ گل کیتی جاندے نے. حضرت جڑی ہے نا گل کرن والی آکھن والی چاون والی, مینوں ایک مثال یاد آ گئی کہ وہ چودھری صاحب جڑے گئے سن نا پنڈ دے, وہ مسجد جھاڑو دے رہے سن تے ایک مائی آ گئی, انہیں کہا چودھری صاحب یہ تو ساڈا حصے دا ہے, جڑا تھوڑے حصے دا ہے تسی وہ کرو. یہ کہنا یا یہ کرنا لوگاں دا, یہ مقامی لوگاں دا کام ہے. تھوڑا کام ہے, تھانوں پاور دتی گئی ہے, تھانوں کونسلر بنایا گیا ہے. تسی انہاں لوگاں نوں زبردستی کر سکتے ہو, تسی انہاں تے مقدمہ کروا سکتے ہو. ایون کہ تساں پولیس نوں درخواست دیو گے, پولیس پابند ہے تھوڑی کہ تسی کہو کہ آ کرو تے پولیس تھوڑا کرن دی پابند ہے. تساں پولیس نوں کہہ کے قبضہ چھڑاؤ. وہ اگے اسی درخواست بھی دیتی ہے, وہ محکمے بھی روڑا گتا ہے. ہن وہ تیاری کرتے پھردے ہیں لکڑی چان دین. اچھا جی, تیاری کرتے پھردے ہیں. 5 سال دا قبضہ ہے اور جی 5 سال تو تیاری کرتے پھردے ہیں تاکہ قبضہ چک لیا جاوے. بالآخر ہمیں تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد نمبردار صاحب سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. اچھا جی, یہ ٹوبیاں گاؤں کے جو نمبردار ہیں وہ اس وقت تشریف آ چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ساری چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کے علم میں ہے. حضرت اپنا نام بتا دیجئے. محمد خان. محمد خان. اب جناب محمد جویا برادری سے؟ جویا برادری. محمد خان جویا صاحب یہاں کے بزرگ ہیں, یہاں کے اس گاؤں کے نمبردار بھی ہیں. تو حضرت یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایک پرانا قبرستان ہے؟ پتہ ہے. اور اس پر قبضہ ہو رہا ہے؟ پتہ ہے. اچھا, گاؤں کا نمبردار ہونے کے ناطے جس طرح ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوم کے باپ کی طرح ہوتا ہے, آپ ماشاءاللہ سے اتنے باریش بزرگ ہیں, تو آپ اس گاؤں کے مطلب ان سب لوگوں کے باپ کی طرح ہیں. تو آپ نے وہ قبرستان سے قبضہ چھڑوانے کے لیے کیا کیا ہے؟ بندہ بچ تیار ہویا, پٹواریاں کو گیا نا جی جی, لیا نقشے بنواتے جی جی, قبضہ چھڈو اتنے قبراں آئیں انہیں چھٹا انہیں گند گند چھان لیا صاف کرتے تے لکڑیاں روڑیاں رکھیاں پہ مڑ انہوں نے چھڈا. اچھا,
مطلب انہوں نے قبضہ جو کیا تھا وہ چھوڑنے کے لیے نہیں کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے کونسلر صاحب سے بات کی ہے، پٹواری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ابھی آپ کے پاس آئے ہیں. تو آپ نے نمبردار ہوتے ہوئے آپ نے وہ، جب آپ گاؤں کے نمبردار ہیں اس کا مطلب ہے کہ گاؤں آپ کے اشاروں پہ چلنا ہے. تو آپ نے عملی طور پر کیا کوششیں کی ہیں کہ وہ قبضہ چھڑوا لیا جائے؟ عملی طور تے اساں تو کوشش کیتی بھی چھٹ جاوے قبضہ نہ چھڈا انہوں نے. جنہاں کول ہے رقبہ وہ آندن ساڈا رقبہ اوتھے لکڑی لکڑی رکھ تے بیٹھن. حضرت جدوں یہ گل ثابت ہو چکی ہے پٹواری دے نقشے تو کہ وہ قبرستان دی زمین ہے، اس تو بعد اس چیز انہاں دی گل دی ویلیو ہی نہیں رہ جاندی. جدوں انہاں دی گل دی ویلیو نہیں رہ گئی اس دے باوجود اج تک انہاں نے قبضہ کیتا ہے، تھوڑی نمبرداری تے سوال نہیں آندا. نہ اس تے ہر کوئی نمبردار ہے، 5-5 کلوں دا مالک ہے. وہ گل نہیں ہے بھئی ایک نمبردار ہے دوے رعایا سارے برابر دین. اب حتمی طور پر جو بات سامنے آئی اس میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ یہ مقامی لوگوں کی غفلت کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کی ہٹ درمی اور محکمے کی نااہلی بھی سامنے آئی. پٹواری نے 2 مہینے گزرنے کے باوجود قبضہ چھڑانے کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کیا، جبکہ مقامی طور پر نمبردار اور کونسلر بھی اس معاملے میں روگردانی سے کام لیتے رہے.